ہے جنت کا بس ایک زینہ مدینہ مدینہ مدینہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کثرت سے صدقہ و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، طاق راتوں میں جاگتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، غرض کے پورا مہینہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ لیکن سنیوں میں نام نہاد سنی یہ تو اب گمراہیت میں چلے گئے، اور ان میں سے بعض تو حد کفر کو پہنچ گئے۔ میں بات کر رہا ہوں پیلی بھیت کا ایک ٹولہ ڈھولکیوں کا، جو 1 سے 10 محرم تک تعزیہ ڈھول بجاتا ہے، تعزیہ اٹھاتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں کو سجدے کرتا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین صحابہ پہ بھونکتے ہیں۔ سنابل ڈھولکی اس کے مریدین، ادریس اس کے مریدین، اور جتنے بھی ان کی خانقاہ میں اس طرح بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو حضور شیر سنت علیہ الرحمت و رضوان کے مسلک و منہج و مشرب سے ہٹے ہوئے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرے ہوئے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ حرام زادے رمضان کے مہینے میں بھی چپ نہیں بیٹھتے، مجھے فون کر کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا میں نے سن کر لیا ہوں گا؟ ان کو تو معلوم ہے میں جیسے کو تیسا ہوں، تو جو زبان وہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ بہتر زبان بولا میں نے، اور نمبر چینل میں ڈال دیا۔ اب بعد میں فون لگا رہا ہوں تو کنٹینیو اس کا فون بزی، اتنے لوگوں نے اس کو فون کر ڈالا۔ ابے حرام خوروں، ڈھولکیوں، سوروں، کچھ تو شرم کرو، تعداد تو تمہاری آٹے میں نمک سے بھی کم ہے۔ رضویوں کا ایک جم غفیر پوری دنیا کے اندر ہے، ایک بڑی تعداد میں رضوی غلامان تاج الشریعہ موجود ہیں، تو اپنی حیثیت تو دیکھو کیا ہے۔ اب جتنے حرام خور ڈھولکی مجھے فون کریں گے نا، سب کا نمبر میں چینل میں ڈالوں گا، اور رضوی شیروں سے میری گزارش ہے کہ ان حرام خوروں کو فون کر کر کے اتنا پریشان کرنا کہ ان کو اپنے پیدا ہونے پر رونا ہے۔ اس کے پہلے ایک حرام خور ان کا مولوی مجھے فون لگا رہا تھا، اپنے آپ کو ملاڈ کا بتا رہا تھا وہ کرناٹک کے سوراب کا۔ اتنے فون گئے کہ حرام خور نے نمبر ہی بدل دیا۔ تو ڈھولکیوں حساب میں رہو، مجھے فون کر بدتمیزی مت کرنا، ہے اوقات ہے دم سامنے آ کر مناظرہ کرو۔ وہ ہجڑا جو گھسا ہوا بل کے اندر سنابل، خدا کی قسم میں ایسی زبان نہیں بولتا، یہ کتے ایسی زبان بولتے ہیں علماء کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو، علماء کو، نیک پاک باز لوگوں کو، قرآن و سنت کا اتباع کرنے والوں کو، شریعت و سنت پہ چلنے والوں کو یہ بدعتی ٹولہ اس طرح بات کرتا ہے، اس لیے میں ان کو ایسی زبان بولتا ہوں، ان حرام خور بدعتیوں کو۔ تو بہرحال اپنے پیر کو لے کر آؤ، مناظرہ کرو، یہ ٹچے چالے بند کرو، فون لگانا، گالی گلوچ کرنا رمضان کے مہینے میں، ورنہ مجھے اس طرح کا مولوی مت سمجھنا کہ جو تمہاری زبان بول نہیں پائے گا، فون کاٹ دے گا، فون سوئچ آف کرے گا۔ میں وہ زبان بولوں گا کہ کان سے خون نکلیں گے، بیٹے حساب میں رہنا۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ تنظیم میں تعاون کر رہے ہیں، جیسا بھی تعاون کر رہے ہیں، لیکن اب ہر شخص ہی رسید مانگ رہا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر رسید کی حاجت ہو تو بتانا، جیسے ابھی آپ کو کسی نے رقم دی اور اس نے کہا بھائی آپ تنظیم میں دے رہے ہو، اس کی کیا گارنٹی، تو مجھے رسید چاہیے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو آپ رسید مانگو، میں رسید دوں گا۔ رسید کیا ہے؟ اصل میں کاغذ والی ہے، اب اس پر آپ کا نام لکھ کر آپ کو فوٹو بھیج دیا، تو جو ہمارے پاس بچا ہوا کاغذ ہے اس پہ اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، امام اعظم کا نام ہے، دیگر اردو عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، تو اس کو ڈم کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، بار بار اس کو پانی میں لے جا کے چھوڑنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حتی الامکان آپ رسید نہ مانگیں، تنظیم کا اسکینر ہے، آپ کا پیسہ ڈائریکٹ تنظیم میں جا رہا ہے، اور میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے مل گیا، میری آواز ہی آپ کے لیے رسید ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، بعض لوگ 10 15 20 25 ہزار 50 ہزار دینے کے بعد بھی کہتے ہیں حضرت ہمیں رسید کی حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ 50 روپے دے کر بار بار رسید آپ نے اب تک نہیں دی۔ پہلی بات تو آپ پیسہ ڈال کر مجھے صرف اسکرین شاٹ بھیجتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں بس بتانے کے لیے کہ بھائی ہم نے بھیجا ہے، پھر بعد میں آپ نے ابھی تک رسید نہیں بھیجی، پھر میں پوچھوں گا بھیا آپ نے تو نام نہیں بھیجا تو میں رسید دوں کیسے؟ پھر نام بھیجیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا اسکرین شاٹ، آپ کا نام میں سامنے بھیجوں گا۔ رسید میں نہیں بناتا ہوں، رسید پہ جو تحریر ہے وہ میرے ہاتھ کی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بہت خوش خط ہوں، میں وہ نہیں لکھتا ہوں۔
ہماری تنظیم کا ایک بچہ ہے، اس کے پاس رسید ہے، میں نام بھیجتا ہوں، وہ رسید بنا کر مجھے دیتا ہے، پھر میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، دن کم بچے ہوئے ہیں، اور بار بار رسید بنانے میں بھی مسئلے پیش آتے ہیں، تو اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ مانگا کریں، آپ صرف اسکرین شاٹ بھیج کر بتا دیں کہ حضرت یہ رقم زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا فطرہ ہے یا فدیہ ہے یا نذرانہ ہے یا نفلی صدقہ ہے، اور ہمیں رسید کی حاجت نہیں۔ ہاں، جن کو ضرورت ہو واقعی میں، تو پھر وہ بتا دیا کریں ہمیں رسید چاہیے، یہ نام ہے، یہ سٹی ہے، آپ رسید بنا دیں۔ اور رہا ڈیجیٹل رسید، تو وہ رمضان کے بعد ایپ بنے گا، ایپ کے اندر وہ ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رسید کا۔ جب رمضان کے بعد ایپ بنے گا نا، آپ نے 10 روپیہ بھی دیا تو آپ وہاں جا کر اماؤنٹ لکھو، اپنا نام لکھو، لوکیشن لکھو، فون نمبر لکھو، کس ٹائپ کا اماؤنٹ ہے وہ لکھو، کلک کرو، آپ کے واٹس ایپ کے اوپر رسید آ جائے گی۔ اور انشاءاللہ قربانی میں بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن اس کو بننے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ فی الحال جو رسید دی جا رہی ہے وہ ہاتھ سے دی جا رہی ہے، اسے لکھنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس کو ڈم کرنے کا آتا ہے، تو پریشانی ہوتی، اچھا نہیں لگتا بار بار وہ رسیدیں پھاڑ کر پانی میں ڈالنا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ رسید کا مطالبہ نہ کریں۔ نہیں، ضرورت ہو تو بے شک مانگیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب میں خود کہہ رہا ہوں، یہ نمبر 9820672770 یہ میں خود یوز کر رہا ہوں، اس پر جب آپ واٹس ایپ کرتے ہیں تو آپ کا میسج میں خود ریڈ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ سوچیں کہ مجھے کبھی کبھی 1000 1200 1500 میسج آتے ہیں۔ اب اس میں بعض لوگ اتنا پریشان کرتے ہیں، 10-20 آڈیو بھیج دیا، 20-25 امیج بھیج دیا، 12-15 پوسٹ بھیج دی، حضرت اس کو دیکھیے، اس کا جواب دیجیے۔ اب رمضان کے مہینے میں آدمی ضروری بات ہی تو کرے گا، دیگر مسائل جو رمضان کے بعد بھی حل ہو سکتے ہیں اس کو رمضان میں پوچھ کر میرا وقت کیوں خراب کر رہے ہیں آپ؟ میرے پیچھے بھی تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اور دوسری بات، جو حضرات ممبئی میں ہیں وہ کیش رقم دینا چاہتے ہیں، وہ مجھے واٹس ایپ کریں، میں بتاؤں گا کہ کہاں جانا ہے، وہاں جا کر آپ رقم دے دیں، آپ کو رسید انشاءاللہ اگر ضرورت ہوگی تو مل جائیں گی۔ اور یہ بات جو میں نے بتائی کہ بہت سے احباب بڑی رقمیں دینے کے بعد بھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کہہ دیا مل گیا، ہماری تسلی ہو گئی۔ ریسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پیسے کی وصولیابی، یعنی پیسہ پہنچ گیا۔ تو یہ تو میری آواز کی صورت میں بھی اطمینان ہونا چاہیے، اور الحمدللہ کافی لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں اس عجیب و غریب ذہنیت کے، 50 روپیہ دینے کے بعد 50 بار میسج کرتے ہیں کہ آپ نے رسید نہیں دی، رسید نہیں دی، رسید نہیں دی۔ خیر، رسید کا جو مسئلہ ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ پوری طرح سالو ہو جائے گا۔ جب ہمارا ایپ آ جائے گا تو اس میں پھر آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب 3-4 دن بچے ہوئے ہیں، میں نے صبح بھی گزارش کی تھی، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان کریم کے مقدس مہینے میں تنظیم کا خاص خیال کیجئے، ایسا تعاون کیجئے کہ رمضان کے بعد کم از کم ہم جگہ لے سکیں، خانقاہ کی تعمیری کام شروع ہو جائے، اور وہاں سے دین و سنیت کا کام شروع ہو۔ یہ فتنے بہت پھیل رہے ہیں، یہ بازاری عورتوں کے بیٹے جو صحابہ پہ بھونکنے والے ہیں، اولیاء اللہ پر بھونکنے والے، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور نوجوان طبقہ ان کا شکار ہو رہا ہے۔ اب آپ بھی چاہتے ہیں کہ دین کا کام ہو، سنیت کا کام ہو، لوگ سنیت پر قائم رہیں، گمراہ نہ ہوں، اور پھر آپ مال بھی خرچ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ مت کیجئے جہاں سے کوئی زمینی کام نہیں ہوتا ہے، جہاں سے کوئی مقصد حل نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ روپیہ پیسہ لگائے جہاں سے واقعی دین و سنیت کا کام ہو، اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے، آپ کے ذریعے لوگ راہ ہدایت پر قائم رہیں، گامزن رہیں، اور بھٹکے ہوئے بھی سنیت میں داخل ہوں۔ تو اس کے لیے خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح قائم ہونے جا رہی ہے ممبئی کی سرزمین پر، جس کا آپ کو بھرپور تعاون کرنا ہے۔ تعاون کیجئے، تعاون کرنے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ صرف رقم کا اسٹیٹس بتا دیں کہ یہ رقم اس مد میں ہے، یعنی یہ اماؤنٹ اس ٹائپ کا ہے، اور اگر رسید چاہیے تو اسی وقت ساتھ میں نام لکھ دیجئے گا، سٹی لکھ دیجئے گا، اور یہ بھی لکھ دیجئے گا کہ ہمیں رسید کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور یہ ڈھولکیوں کی ٹھکائی انشاءاللہ رمضان کے بعد کرتا ہوں، بہت زیادہ چربی چڑھا